السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج ہم بات کریں گے دی ان نون مارٹیئرز آف کربلا یعنی گمنام شہداء کے بارے میں۔ ہم ہر سال ایسے شہیدوں کا ذکر سنتے ہیں جو ہم اکثر یاد کر چکے ہیں، لیکن آج بھی ایسے کئی شہید ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اور آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، کیا ایسے کوئی شہید ہیں جن کا ذکر ہونا چاہیے اور جس بھی وجوہات سے نہیں ہو رہا ہے، ایسے کوئی شہید موجود ہیں کربلا کے تاریخ میں جو ہمیں ملتے ہیں؟ دیکھیے، اگر انصاف کی بات کیا جائے تو ماہ محرم میں بھی جو ایام عزا کہلایا جاتا ہے، اس میں بھی ہم موسٹلی بنی ہاشم کا ذکر کرتے ہیں، شہدائے بنی ہاشم، اور خاص طور پر بہت اصحاب میں گنے چنے 7 8 10 اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے اصحاب کا ذکر بالکل ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ شاید میں آج کوشش کروں گا آپ کے سامنے ان اصحاب کے نام کو پیش کرنا کہ شاید بہت سارے سامعین نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ اس نام کا کوئی صحابی بھی تھا۔ انشاءاللہ ضرور مولانا صاحب اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، ہم نے جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کو خاک میں ملتے ہوئے سنا، جناب قاسم علیہ السلام کی پامالی کے بارے میں سنا، اور 6 ماہ کے علی اصغر کا واقعہ آج بھی ہمارے دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن ایسے بہت سے صحابی ہیں جن کی بہت ساری موٹیویشنل سٹوریز ہیں جو آج ہم کوشش کریں گے آپ کو ہمارے شو کے ذریعے بتانے کی۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا جناب حر ابن زیاد رہائی جو ہیں یہ 9 تاریخ کی رات کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے جڑ گئے اور انہوں نے لشکر یزید چھوڑ دیا۔ کیا جناب حر ایک واحد شخص تھے جو لشکر یزید چھوڑ کر آئے، یا ایسے کوئی تاریخ میں اور بھی کیریکٹرز ہمیں ملتے ہیں؟ تاریخ میں جب یہ واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کے حرکت کی خبر یعنی موومنٹ کی خبر ملی کہ وہ مدینہ ترک کر کے مکے چلے گئے ہیں اور اہل کوفہ نے ان کو بلایا ہے، تو جب حالت سفر میں تھے تبھی کوفے والوں کو یہ پتہ چل گیا، کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں موجود تھے اور امام حسین کے آنے کی خبر اہل کوفہ کو دے چکے تھے۔ اور جب کوفے کے حالات تبدیل ہوئے، ابن زیاد کا آنا، وہاں پر فوج کا اختیار کرنا، کوفے کی سیکیورٹی کو چینج کرنا، حالات کو تبدیل کرنا، اس درمیان میں بہت سارے چاہنے والے امام حسین کے وہ تھے جو اریسٹ ہو گئے، گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں کے درمیان میں سے جو کئی سارے ایسے افراد تھے جو عمر سعد کی فوج میں تھے، اور جس طریقے سے جناب حر نے عمر سعد کی فوج کو چھوڑا، اسی طریقے سے اور بھی اصحاب ایسے تھے جنہوں نے یہاں تک کہ جب مدینے سے فوج نکلی عمر سعد کی امام حسین کی طرف جانے کے لیے تو بہت سارے اس میں شامل تھے، اور جیسے جیسے وہ امام حسین کے نزدیک پہنچتے گئے ویسے ویسے ان کا ارادہ بدلتا چلا گیا، اور انہوں نے اپنے سائڈز کو چینج کر لیا، جس کے لیے میں 2 لوگوں کا نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہے یزید بن زیاد بن مہاجر کندی، یہ کندی قبیلے کے تھے، اور یہ جب ان کو خبر ملی کہ امام حسین پہنچ رہے ہیں کوفے کی طرف، تو انہوں نے فوراً جو ہے، یہ عمر سعد کے لشکر سے تھے لیکن انہوں نے فوراً عمر سعد کے لشکر کو ترک کیا، اور جناب حر کے پہنچنے سے پہلے آپ جناب امام حسین تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد جناب حر کا لشکر جو ہے وہ امام حسین تک پہنچا، اور انہوں نے آگے جا کر کے ان کے راستے کو روک دیا۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے ہی یہ لوگ امام حسین کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابی ہیں جابر ابن حجاج تمیمی، یہ بھی شہدائے کربلا میں سے ہیں اور ماہرین میں سے ہیں جو جنگجو تھے، اور یہ سپاہ یعنی عمر سعد کی فوج میں تھے، اور انہوں نے بھی جب جناب مسلم پہنچے تھے کوفہ، جس طریقے سے باقی اہل کوفہ نے بیعت کی تھی اسی طریقے سے انہوں نے بھی بیعت کی، اور جب یہ فوج عمر سعد کی کوفے سے کربلا کی طرف گئی تو انہوں نے بھی عمر سعد کا ساتھ چھوڑ کر کے
امام حسین کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابی اور بھی ہیں جنہوں نے اس کام کو کیا, اور کچھ لوگوں نے یعنی اس چیز کو بھی اس آئیڈیا کو, یعنی جو لوگ چاہتے تھے کہ امام حسین کی مدد کر سکیں, اور چونکہ حالات کوفے کے اس طریقے کے تھے کہ وہ اکیلے نہیں نکل سکتے تھے, سیکیورٹی بہت زیادہ تھی, کرفیو لگا ہوا تھا, تو کچھ ایسے افراد بھی تھے جو عمر سعد کی فوج میں ایز اے سولجر شامل ہو گئے, اور بعد میں جانے کے بعد امام حسین کی طرف چلے گئے. پہنچنے کے لیے لوگوں نے انہوں نے اس اسٹیپ کو بھی اٹھایا, اور وہ جا کے بعد میں عمر سعد کی فوج سے امام حسین کی طرف منتقل ہو گئے. مولانا صاحب اکثر جو ہے تو ہم جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ ایک بہت ہی بزرگ صحابی تھے جو اس وقت انہوں نے جنگ کی, بلکہ کمر میں پٹا باندھ کے جنگ کی, جبکہ ایک ایج کے بعد جہاد جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے. جی جی. ایسے کیا کوئی اور بزرگ ہستیاں بھی تھیں جن کا جذبہ جوش و خروش اتنا تھا کہ وہ ان پہ جہاد ساکت ہونے کے بعد بھی وہ آ کر امام حسین کے ساتھ لڑے, ان کی طرف سے؟ جی جی جی. جیسے آپ نے جناب حبیب کا نام لیا, یہ صحابی رسول میں سے تھے, امام حسین کے بچپن کے ساتھ ہی تھے, حالانکہ امام حسین سے عمر میں بڑے تھے. اور جناب حبیب کے ساتھ ساتھ اور بھی چند صحابی تھے. یقیناً آپ نے مسلم ابن اوسجہ کا نام سنا ہوا ہے, تو میں جناب مسلم ابن اوسجہ کا نام نہیں لوں گا, چونکہ طے یہ ہوا ہے کہ کچھ نئے لوگوں کے نام جو ان کی تو زیارت بھی ملتی ہے ہمیں جناب مسلم ابن اوسجہ کی. جی 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 جی. اس کے علاوہ جو صحابیوں میں تھے وہ تھے یزید بن مغفل جعفی. ان کے بارے میں ایک نام ان کا اور بھی ملتا ہے, وہ ہے یزید بن معقل. زیارت ناہیہ میں جو ان کا ذکر آیا ہے یزید بن معقل کے نام سے. زیارت ناہیہ ایک ایسی زیارت ہے شہدائے کربلا کے لیے جس میں بہت سارے ایسے شہداء کے نام آئے ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ ہم اور آپ نہ سنتے ہیں, نہ کہیں مجلسوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے. جناب یزید بن معقل ایک یہ صحابی رسول تھے, بہت ہی ماہر شعراء میں سے تھے, اور آپ نے پیغمبر کے ساتھ جنگ قادسیہ میں جنگ بھی کیا تھا. اب آپ یہ تصور کریں کہ جس آدمی نے نبی کے ساتھ جنگ کی ہو تو اس کی ایج, اور پیغمبر جو ہے وہ 11 ہجری میں جا چکے ہیں, اگر اس ٹائم پہ 10-11 ہجری میں آپ کی منیمم ایج 20 ایئرز بھی رہی ہوگی تو سن 60 ہجری میں آپ کی عمر تقریباً 80 کے آس پاس ہے. 80 سال کے ضعیف امام علی کے چاہنے والے جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ رہے, اور مکے میں جو ہے آپ نے یہ طے کیا کہ میں امام حسین کا ساتھ دوں گا, اور مکے میں یہ صحابی جلیل القدر جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ ملحق ہو گئے. اور ان کا نام بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زیارت ناہیہ میں ان کا بھی نام امام زمانہ علیہ السلام سلام جی جن کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا نام میں آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں, مار انس ابن حارث کاہلی. کاہلی ایک قبیلہ تھا, اس سے ان کا تعلق تھا انس ابن حارث کا. یہ بھی جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں. ان کا کمال یہ ہے کہ آپ جنگ بدر میں جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تھی اور اسلام کی پہلی جنگ تھی اس میں بھی شریک تھے. تو اب آپ تصور کریں کہ 2 ہجری میں اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے تو اس زمانے میں اگر یہ آدمی اس میں اس لائق تھا, فزیکلی فٹ تھا کہ وہ جنگ میں جا سکتا ہے, تو اب ان کی ایج ایٹ لیسٹ 80+90 کی ہے. اس ایج میں انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ آپ جو ہے وہ امام حسین کا ساتھ دیں گے. اہل کوفہ میں سے تھے, کوفے میں تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں کوفے سے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا, اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور صحابی ہے, یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عبد ربہ انصاری خزرجی. انصار میں سے ہیں, یعنی یہ مدنی ہیں. چونکہ وہ لوگ جو صحابی مدنی کے تھے یعنی مدینے کے تھے انہیں انصار, اور جو صحابی ہیلپرز سپورٹرز یہ انصار تھے. جو افراد مکے سے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا. تو یہ چونکہ مدینے میں 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج, تو یہ خزرج سے ان کا تعلق تھا اور صحابی رسول تھے.
اور انہوں نے بھی جو ہے میدان غدیر میں بھی یہ موجود تھے, اچھا, مولا کے چاہنے والوں میں سے تھے, اور یہ ان کم افراد میں سے تھے کہ جب ثقیفے کا واقعہ ہوا اور خلافت کا مسئلہ پیش آیا تو بھی امیر المومنین کے ساتھ تھے, ان کے مددگاروں میں تھے, ان کے ناصروں میں اور چاہنے والوں میں تھے. تو یہ 3 افراد جو ہیں یہ وہ تھے جو میدان کربلا میں موجود تھے اور امام حسین کی نصرت کے لیے. اب آپ یہ تصور کریں کہ ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ جہاد ساقط ہو جاتی ہے, قرآن میں بھی ذکر کیا گیا کہ بزرگوں کے پر جہاد ساقط ہے, لیکن یہ وہ حال یعنی اس ٹائم سچویشن کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو میدان میں پہنچائیں اور پہنچانے کے بعد وہاں پر امام حسین کے ساتھ جنگ میں شرکت کریں اور حق اور باطل کا فیصلہ کریں. بہت سارے اصحاب ہیں, میں نے جب اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کیا تو مجھے نام سب کے نہیں ملے, لیکن رینڈملی جو ہے جو پتہ چلا, جو ذکر ملتا ہے, تقریباً 20 سے 25 اصحاب کے بارے میں ملتا ہے جو اصحاب نبی تھے, جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین کی طرف سے یا ان کی حمایت میں قربانیاں مولانا صاحب, تاریخ میں امام حسین کا ہی ایک لشکر ہوگا جہاں 6 مہینے کے بچے سے لے کے 90 سال تک کے صحابی موجود ہیں, اور بچوں نے بھی جنگ کی, بوڑھوں نے بھی جنگ کی, تاریخ میں ایک ہی لشکر. بالکل بالکل بالکل, یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں ہر چیز کے بارے میں ملتا ہے. یعنی شاید یہی اس کا انوکھا پن ہی اس کے بقا کی علت ہے. یعنی ایک ایسی جنگ کہ جس میں 6 مہینے کا ایک شیرخوار بھی ہے تو 80-90 برس کا ایک ضعیف آدمی بھی ہے, جہاں پہ آزاد انسان بھی ہے, جہاں پر غلام بھی ہے, جہاں پر جوان بھی ہے, جہاں پر بچے بھی ہیں, جہاں پر بوڑھے بھی ہیں, جہاں پر دشمن کی فوج چھوڑ کر کے جبکہ یہ پتہ ہے کہ قتل ہو جائیں گے حق کا ساتھ دینے والے بھی ہیں, جہاں پر ایسے افراد بھی ہیں جو چند دن پہلے ایمان لے کر کے آئے, جہاں پر ایسے افراد بھی ہیں جو اگر ان کی ہسٹری میں جائیں تو جنگ صفین میں مثلا مولا کائنات کے مقابلے میں ہے, دوسری جنگوں میں مولا کے مقابلے میں ان کی دشمنی ہے. جیسے جناب زہیر بن قین جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھے, لیکن حالات ایک ایسے ہوئے کہ امام حسین کا یہ کمال رہا ہے کہ انہوں نے اس انداز سے کربلا کو پیش کیا, اور وقت کا تقاضا یہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی آدمی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جان رہے گی نہیں رہے گی, ہم باقی رہیں گے نہیں رہیں گے, لیکن سچویشن کچھ ایسی تھی کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن ہماری قربانی اس وقت ضروری ہے, اور ہماری قربانی کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہے. بے شک. مولانا صاحب, آپ سے میں اپنا آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ایسا کون سا کیریکٹر لگتا ہے جو بہت ہی موٹیویشنل ہے اور جس کا ذکر آپ یہاں پر کرنا چاہیں گے, کہ جن کے بارے میں ہم نہ سنتے ہیں نہ اتنا زیادہ ان کا ذکر عام ہے؟ جی, میں ایک تابعین میں سے ایک صحابی ہیں. تابعین کہتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی پیغمبر کو نہیں دیکھا ہے لیکن ان کے صحابیوں کو دیکھا ہے ڈائریکٹلی. اچھا, اوکے. تو جناب بریر بن خزیر حمدانی, آپ حمدانی قبیلے سے تھے, بہت ہی محترم قبیلہ ہے. اس کے بعض شعبے ہیں, کچھ یمن کے ہیں, کچھ جو ہیں وہ اہل عراق ہیں. یہ جناب بریر کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ قاری قرآن تھے, کوفے میں بہت زیادہ رسپیکٹیبل آدمی تھے, اور عمر سعد سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اوہ, اچھا. جی, عمر سعد کے ساتھ چونکہ اچھے تعلقات تھے تو جناب بریر نے بہت کوشش کی کہ عمر سعد کو اس کام کرنے سے روکا جائے. خود کوفے میں اچھا, کوفے میں ہی بہت کوشش کیا کہ اس مسئلے کو آسانی سے بیٹھ کے دوستی میں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, لیکن عمر سعد کو حکومت رائے دکھائی دے رہی تھی کہ مجھے رائے کی حکومت مل جائے گی اور میں وہاں کا حاکم ہو جاؤں گا, لہٰذا عمر سعد نے ان کی بات نہیں سنی. سید القراء کے نام سے مشہور تھے, اچھا, قاری قرآن تھے. اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے شب عاشور کا. دیکھیے, اگر مجھے پتا ہو کہ آج کی شب میری آخری شب ہے
تو ہر آدمی جو ہے وہ اس کام میں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے کہ چلو یار یہ کرتے ہیں کیونکہ میری آخری رات ہے اور یہ میری ہو سکتا ہے کہ میں کل کی رات مجھے نہیں دیکھنے کو ملے گی. مجھے یقین ہے کہ کل کی رات میں نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھوں, زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کروں, جس کے لیے امام حسین نے مہلت بھی مانگی تھی. لیکن جناب بریر کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے شب عاشور کہ جب نماز اور عبادتوں سے فارغ ہو گئے تو میں نے ابھی ذکر کیا تھا جناب عبد الرحمن ابن عبد ربہ انصاری کا. یہ جو تھے جناب بریر اور جناب عبد الرحمن, یہ دونوں آپس میں مذاق کر رہے تھے. اچھا, ہنسی مذاق ہو رہا ہے شب عاشور. یعنی ہمیں کل پتہ ہے کہ ہم کل شہید کر دیے جائیں گے, ہم قتل کر دیے جائیں گے, ہمیں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ دونوں آپس میں بیٹھے, یہ خود بھی بھوکے پیاسے ہیں, اب آپ ہم لوگ کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اگر لیٹ ہو جائے. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کل جان جانے والی ہے, لیکن اتنا لیول آف اطمینان جو ہے وہ ان کے کیریکٹر میں دکھتا ہے کہ یہ دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ خیریت تو ہے, یہ کوئی ہنسی مذاق کا وقت ہے, تم کو تفریح سوچ رہی ہے, شب کل جو ہے ہم سب کو جو ہے قربان ہو جانا ہے, ہم سب کو شہید ہو جانا ہے, اور تم کو مذاق سوچ رہا ہے. تو ایک اتنا بہترین جواب دیا انہوں نے, کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنا خوش دکھائی دے رہے ہو. جناب بریر نے کہا کہ اس وجہ سے میں اتنا خوش ہوں کیونکہ کل میں اپنے حقیقی مالک سے مل جاؤں گا. یعنی آپ لیول آف ایمان دیکھیں کہ کس لیول پہ ہے کہ ہم ایک آدمی سے کہتے ہیں آج تمہاری آخری رات ہے, کل تمہیں ہم قتل کر دیں گے یا پھانسی دے دی جائے گی, تو وہ ساری رات سوئے گا نہیں, وہ اس کے پورے عجیب کیفیت ہوگی, وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہوگا. لیکن ان حضرات کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ کل شہید ہو جائیں گے, کل کے بعد کچھ نہیں دیکھ پائیں گے, لیکن اس کے بعد بھی وہ اطمینان ہے. وہ یہ ہم کو لیسن دے رہے ہیں, یہ ہم کو میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس خدا ہے اور آپ حق پر ہیں تو پھر حیات ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے. جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے, دعا رفع میں امام حسین فرماتے ہیں کہ کس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا. تو یہ افراد جو ہیں اس جملے کے واقعہ اگر دیکھا جائے تو مصداق ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے, اب کوئی چیز کا خوف نہیں ہے, کوئی چیز کا ڈر نہیں ہے, میں رہوں اور اتنا یقین بھی ہو کہ ہم حق کے ساتھ ہیں تو ہم کو انجام سے پھر فرق نہیں پڑے. بالکل. اور اس کے دیکھیے شہدائے, یہاں پر مجھے ایک جملہ جو آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب کا جو بہت پسند ہے, وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشور جو ہے وہ چاہنے والوں کی غدیر ہے, اور غدیر جو ہے وہ معاندین اور دشمنوں کا عاشور ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہا کہ غدیر جو ہے, غدیر میں پیغمبر اسلام تمام امت سے بیعت لے رہے ہیں کہ تمہیں بیعت کرنا ہے اور مولا کائنات کا ساتھ دینا ہے, وہ اپنی بیعتوں کو توڑ رہے ہیں. یہاں امام حسین اپنی بیعت کو اٹھا رہے ہیں کہ تمہیں آزاد کر رہا ہوں, تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں, تم سب جا سکتے, اور جنت کا وعدہ بھی کر رہے ہیں, اور جنت کا وعدہ بھی کر رہے ہیں. اپنی بیعت کو اٹھا رہے ہیں, لیکن چاہنے والوں کی غدیر ہے کہ یہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہر حال میں آمادہ ہے. بے شک امام حسین جیسے صحابی, تو جیسے امام خود امام حسین کا یہ قول ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے بھائی حسن کو ملے, نہ میرے بابا علی کو ملے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے. بے شک مولانا صاحب, آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں تمام کریں گے کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ہم اس گفتگو کو اب اگلے ایپیسوڈ میں ضرور پورا کرنا چاہیں گے. ہم اور ایسے نام جاننا چاہیں گے جو ان نون مارٹیئرز آف کربلا ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, آپ اگر اور ایسے نام جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے اس شو کے اگلے ایپیسوڈ کو بھی دیکھیں, اور آپ لوگوں کے لیے بھی, جس طرح میرے لیے یہ شو ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا, آپ کے لیے بھی یہ شو ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوگا, اور آپ ایسے کئی شہیدوں کو جان سکیں گے جن کے قربانی کے جذبے سے آپ آج تک محروم تھے.
مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ. السلام علی الحسین یا حسین یا حسین